learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ الغاشیہ یہ مکی صورت ہے، اس میں 1 رکوع اور 26 آیات ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین اور جمعہ کی نمازوں میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور حل آتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے، اور جب عید اور جمعہ ایک ہی دن اکٹھی ہو جاتی تو پھر بھی ان دونوں نمازوں میں یہی صورتیں پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم 2028۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل آتا کا کیا آئی ہے آپ کے پاس حدیث الغاشیہ، خبر ڈھانپ لینے والی کی، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کے پاس خبر آئی ہے قیامت کی کہ جب وہ آئے گی تو سب کو گھیر لے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے تھے، آپ نے سنا کوئی عورت قرآن پڑھ رہی ہے، کھڑے ہو کر قرآن سننے لگے، اور جب وہ حل آتا کا حدیث الغاشیہ پڑھ چکی تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس خبر پہنچ گئی ہے۔ ابن ابی حاتم۔ قیامت کو الغاشیہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کی ہولناکیاں تمام مخلوقات کو ڈھانپ لیں گی۔ وجوہ یومئذ، کئی چہرے اس دن خاشعہ، ذلیل ہوں گے۔ قیامت کے دن جب قائم ہوگا اس دن کافروں کے چہرے ذلت اور رسوائی کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے پاس سر جھکائے ہوں گے کہ اے ہماری رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، چنانچہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، بلا شبہ ہم یقین کرنے والے ہیں۔ سورہ السجدہ آیت 12۔ عاملاتن، عمل کرنے والے، ناصبہ، تھک جانے والے، یعنی آگ میں سخت مشقت اٹھانے والے اور سخت تھکے ہوئے ہوں گے، ان کو چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی۔ حسن نے کہا دنیا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی محنت نہیں کی اور آگ میں وہ سخت مشقت اٹھائیں گے۔ دنیا میں نیک عمل سمجھ کر گناہوں کے کاموں میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں عذاب اور مار دھاڑ کی تکلیفیں اٹھائیں گے، یہ کہ ان کے گلوں میں توق اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر کبھی بلندی پر چڑھنے کا حکم دیا جائے گا، کبھی اترنے کا، اور اس محنت مشقت کی وجہ سے وہ تھک کر چور چور ہو جائیں گے۔ تسلا، وہ جلیں گے، نارن حامیہ، دہکتی آگ میں، ان کے چہروں کو دہکتی ہوئی آگ میں جھونکا جائے گا جس کی حرارت شدید ہوگی جو انہیں ہر طرف سے گھیر لے گی۔ تو اس کا وہ پلائے جائیں گے من عین، ایک چشمے سے، آنیہ، کھولتے ہوئے پانی کے، یعنی ایسے چشمے سے پانی پلایا جائے گا جو شدت حرارت کی وجہ سے کھول رہا ہوگا۔ جہنمیوں کے مشروب کے بارے میں مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، اس میں نہ وہ ٹھنڈک کو چکھیں گے اور نہ پینے کی چیز کو مگر کھولتا ہوا پانی اور بہتی پیپ۔ سورہ النبا 24-25۔ لیس لہم طعام، ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا، الا من ضریع، سوائے کانٹوں کے۔ ضریع ایک خاردار گھاس جس کا ذائقہ انتہائی تلخ اور بو ناگوار ہوتی ہے، اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو زہر بن جاتی ہے۔ عربی میں اسے شبرک بھی کہتے ہیں۔ اہل دوزخ کی یہی غذا ہوگی۔ قرآن میں مختلف مقامات پر اہل دوزخ کی خوراک کا ذکر آیا کہ وہ تھوہر کا درخت ہوگا، اور بعض مقامات پر غسلین یعنی زخموں کا دھوون، اور اس مقام پر ذریع بتائی گئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ مختلف قسم کے مجرموں کی خوراک مختلف ہو، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دور میں ایک قسم کی خوراک دی جائے اور دوسرے دور میں دوسری قسم کی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی ایک خوراک دی جائے اور کبھی دوسری اور پھر تیسری۔ لا یسمنو، جو نہ موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، اور نہ بھوک میں کافی ہوگا۔ کوئی بھی چیز کھانے کے 3 سبب ہوتے ہیں، ایک تو لذت حاصل کرنے کے لیے کھایا جاتا ہے، دوسرا بھوک کو دور کرنے کے لیے، اور تیسرا غذائیت اور جسم کو طاقت پہنچانے کے لیے۔ ذریع سے نہ لذت حاصل ہوگی بلکہ اس سے نفرت ہوگی کیونکہ خاردار، بدبودار اور تلخ اور زہریلا ہوگا، اور اس کے کھانے سے تکلیف ہی پیدا ہوگی، کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یہ کھانا نہ جسم کو موٹا کرے گا اور نہ ہی بھوک کو مٹائے گا۔ وجوہ یومئذ، کئی چہرے اس دن ناعمہ، تر و تازہ ہوں گے۔ مخلص مومنوں کا ذکر ہے جو اہل جنت ہیں، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، ان پر نعمتوں کی تازگی نظر آئے گی۔ لسعیہا، اپنی کوشش پر، راضیہ، خوش ہوں گے۔ دنیا میں رہتے ہوئے جو نیک اعمال کیے، اپنی عبادات، اپنے اخلاق اور مخلوق کے ساتھ حسن معاملہ وغیرہ، ان سب باتوں پر وہ خوش ہوں گے۔ ان کی خوشی کا سبب یہ ہوگا کہ ان کے اعمال کا انہیں کئی گنا بدلہ ملے گا، اور انہیں ہر وہ چیز حاصل ہوگی جس کی دنیا میں وہ تمنا کیا کرتے تھے۔ فی جنات عالیہ، عالی مقام جنت میں ہوں گے۔ وہ جنت کے بہت بلند بالا خانوں میں ہوں گے جہاں سے وہ ان نعمتوں کا نظارہ کر سکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعزاز میں تیار کی ہیں۔ لا تسمعوا فیہا، نہیں سنیں گے وہ اس میں، لاغیہ، کوئی لغو بات، یعنی کوئی باطل کلام اس میں نہیں سنیں گے جو ان کی سعادت میں کمی کا باعث بنے۔
وہ جو بھی سنیں گے نفع بخش اور اچھا کلام ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی نعمتوں کا ذکر ہوگا جو دلوں کو سکون عطا کرے گا۔ جنت میں جھوٹ، چغلی، بیہودہ مذاق، گالی گلوچ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اہل جنت کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہوں گے، جھگڑا نہیں ہوگا، محبت سے وہ رہیں گے اور ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں بہنے والا چشمہ ہوگا۔ جنت کے جاری چشمے ہوں گے، اہل جنت ان چشموں کا رخ جیسے چاہیں گے اور جہاں چاہیں گے موڑ لیں گے۔ فیہا سرورن، اس میں تخت ہوں گے، مرفوعہ، اونچے اونچے۔ جنت میں اونچے اونچے اور نازک تخت ہوں گے جن پر بہترین قسم کے فرش ہوں گے، جب وہ ان پر بیٹھنا چاہیں گے تو وہ تخت نیچے جھک جائیں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور رکھے ہوئے ساغر ہوں گے، یعنی شراب کے جام ادھر ادھر سلیقے سے رکھے ہوں گے تاکہ جو جنتی شراب پینا چاہیں پی لیں۔ وَنَمَارِقُ، اور گاؤ تکیے، مصفوفتٌ، صف در صف۔ جنت میں سلیقے سے ریشم کے تکیے لگے ہوں گے، ان کو آرام کرنے کے لیے لگایا گیا ہوگا۔ وَزَرَابِيُّ، اور نفیس قالین، مبثوثۃ، بچھائے ہوئے ہوں گے۔ مراد خوبصورت بچھونے ہیں، یعنی ان کی مجالس ہر جانب سے ان بچھونوں سے بھری ہوئی ہوں گی۔ افلا ینظرون، کیا پھر وہ نہیں دیکھتے، الی الابل، اونٹوں کی طرف، کیف خلقت، کہ کیسے وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کے خانہ بدوشوں کو سب سے پہلے اونٹ کی طرف توجہ دلائی، جو ان کے لیے ایک قیمتی سامان اور سفر میں ان کا رفیق تھا، جو 10 دن پانی پیے بغیر اور بغیر کسی تکلیف کے سفر جاری رکھ سکتا ہے، جو خشک گھاس، جھاڑیاں اور پتے کھا کر بھی پیٹ بھر لیتا ہے، جس کے پاؤں ریت میں نہیں دھنستے اور جو سب سے زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے۔ یعنی کیا وہ اس کی انوکھی تخلیق پر غور نہیں کرتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بندوں کے لیے مسخر کیا اور ان کے لیے بے شمار ان میں فائدے رکھے اور ان کو انسانوں کا مطیع کر دیا جس کے وہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف، کیف رفعت، کہ کیسے وہ بلند کیا گیا۔ یعنی کیا انہوں نے نہیں سوچا کہ اتنا بڑا آسمان بنانے والا کون ہے جس کی وسعت ایسی ہے کہ اس میں لاکھوں کروڑوں سیارے گردش کر رہے ہیں۔ وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کی طرف، کیف نصبت، کہ کیسے وہ گاڑے گئے۔ کیا انہوں نے کبھی غور کیا کہ یہ پہاڑ زمین میں کیسے نصب ہو گئے؟ ان کو خوبصورت بنا کر نصب کرنے والا کون ہے؟ کس نے ان کو زمین کے لیے ثبات کا ذریعہ بنایا کہ وہ اس کی وجہ سے حرکت نہیں کرتی؟ کبھی غور کیا کہ کس نے ان پہاڑوں میں انسانوں کے لیے بڑے بڑے فائدے رکھ دیے ہیں؟ وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف، کیف سُطِحَت، کہ کیسے وہ بچھائی گئی۔ کبھی غور کیا کہ اس زمین کو کس نے بچھایا، نہایت نرم اور ہموار بنایا تاکہ بندے اس پر ٹھکانہ کر سکیں، اس پر کھیتی باڑی کر سکیں، باغات اگا سکیں اور عمارتیں تعمیر کر سکیں اور اس کے راستوں پر سفر کر سکیں۔ فذکر، تو پس آپ نصیحت کرے، انما انت مذکر، یقیناً آپ نصیحت کرنے والے ہی ہیں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ان بندوں کو میری آیات سے نصیحت کرو اور انہیں میرا پیغام پہنچا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تذکرے کے لیے ہی مبعوث کیا گیا تو یہ کافی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ واجب نہیں کہ وہ ایمان لے آئیں، لہٰذا آپ ان کو بشارت دیں، ان کو اللہ کے عذاب کا خوف دلائیں، پھر اگر وہ ایمان لے آئے تو وہ ہدایت پالیں گے جس کی طرف ان کی فطرت رہنمائی کرتی ہے، اور اگر وہ اعراض کریں گے تو سمجھ لو کہ ان پر غفلت مسلط ہے، شہرت غالب ہے اور ان کی عقلوں پر جہالت کی حکمرانی ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ہرگز ان پر کوئی مسلط کیے ہوئے نہیں ہیں، یعنی آپ اللہ کا پیغام پہنچا دیں، آپ نصیحت کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں، آپ کو داروغہ بنا کر ان پر مسلط کر کے نہیں بھیجا گیا۔ الا من تولی، مگر جس نے منہ موڑا، وکفر، اور کفر کیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑ کر اس کی آیات اور اس کے رسولوں اور اس کی ملاقات کا کفر کرے، فیعذبہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، العذاب الاکبر، بہت بڑا عذاب۔ اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں عذاب دے گا، دنیا میں کفر کی وجہ سے آخرت میں جہنم کا عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت بڑا اور دائمی ہے۔ انا الینا ایابہم، یقیناً انہیں ہماری جانب ہی لوٹ کر آنا ہے، یعنی بہرحال انہیں ہر صورت ہمارے پاس واپس آنا پڑے گا۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر یقیناً ان کا حساب بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا ہے کہ لوٹ کر آؤ گے تو حساب تو دینا پڑے گا، تم سے حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ الغاشیہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائیں، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔